اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ۔ نزدیک بیٹھنے سے محفل کا ایک ماحول ہو رہا ہے۔ آگے تشریف لیں ماشاءاللہ۔ اب آواز بلند سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی۔ اچھا، جو آہستہ پڑھنا چاہتا ہے وہ آہستہ پڑھے، پابندی کوئی نہیں ہے، لیکن جو بلند آواز سے پڑھنا چاہتا ہے وہ ذرا باواز بلند محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہ 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 لا الہ الا ہو، کہیے اللہ ماشاءاللہ۔ یہ میرے رب کی پاکی ہے اور اللہ کے بعد اولا شریک ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ جو یہ چاہتا ہے میری حاضری لگ جائے اور اللہ کی توحید کا اعلان میں کروں، فرشتے متوجہ ہو جائیں، مصطفیٰ مجھ پر متوجہ ہوں۔ یاد رکھو، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے مصطفیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے خدا اس پہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ذرا باواز بلند کہیے اللہ 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 لا الہ الا۔ بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم۔ ایک بار سبحان اللہ اکثر سارے، اس طرح نہیں، باواز بلند سارے بولو سبحان اللہ۔ بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم مدنی اللہ اللہ اللہ، کہیے اللہ 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 لا الہ الا۔ اول و آخر سب کچھ جانے، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب۔ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب مدنی اللہ اللہ۔ سب کی آواز آئے اللہ اللہ اللہ، ماشاءاللہ پھر کہیے اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بعد الحمد و صلاة لائق صد عزت و اکرام و تکریم، سینکڑوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، ہمارے اس علاقہ کی عظیم شخصیت، ہمارا فخر، پیر طریقت رہبر شریعت، منظور نظر حضور
قبلہ پیر عبداللہ جان صاحب، جناب حضرت قبلہ پیر محمد افتخار الخیری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، زینت علاقہ، محسن اہل سنت، مناظر اسلام، مفتی اہل سنت، ہم سب کے ہر دل عزیز شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ذکاء اللہ سعیدی دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت خطیب اہل سنت برادر محترم مجاہد اہل سنت علامہ حامد نواز قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا عاصم اعجاز نقشبندی صاحب چشتی صاحب، حضرت مولانا شجاعت رضوی صاحب، محترم المقام جناب قاری محمد کاشف صاحب، خطیب اہل سنت فاضل شہید حضرت قبلہ مولانا قمر الیاس نقشبندی صاحب، دیگر حضرات سب کا نام لوں یقیناً سب قابل عزت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، جو کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ انتہائی اختصار کیا جائے، اور میرے گلے سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بس جلدی کام ختم ہو، چونکہ دن رات مصروفیت ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم جلدی جان تب چھوڑتے ہیں جب آپ جلدی سبحان اللہ بولیں تو۔ اگر مجھے سبحان اللہ کہلوانے میں دیر لگ گئی تو پھر آپ کا ٹائم کافی لگے گا، اس لیے آپ سبحان اللہ کہتے جائیں، میں حضور کا ذکر کرتا جاؤں گا۔ حضرات بلا تمہید رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ کی آواز آئے، ہم نے بلند کر دیا لکا محبوبہ تیرے لیے ذکر، تیرے ذکر کو رب اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، جس کا میلاد میں اور آپ منا رہے ہیں، جس کا ذکر میں اور آپ کر رہے ہیں، رب کہتا ہے ہم نے، پھر بولو ہم نے بلند کر دیا۔ اب کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، محبوبہ نہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرے ذکر میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کسی کے روکنے سے یہ ذکر رک سکتا ہے، نہ جس کا ذکر رب بلند کر رہا ہو، دنیا کی کیا اوقات ہے۔ ہاں، جو روکے گا اپنی بدبختی میں مور لگائے گا، اور جو ذکر کرے گا وہ خوش بختوں میں شامل ہوتا جائے گا۔ باقی نہ کسی کے ذکر روکنے سے یہ رکتا ہے، بولو نا سبحان اللہ، اور نہ کسی کے کرنے سے کوئی کہے کہ ہم کریں گے تو ذکر ہوگا، نہ یہ ذکر تب بھی تھا جب انسانیت ہی نہیں تھی۔ جس کو میرے جملے سے لطف آئے وہ بولے گا سبحان اللہ۔ انسانیت بعد میں بنی، یہ ذکر پہلے ہو رہا تھا، انسانیت ختم ہو جائے گی، یہ ذکر پھر بھی باقی رہے گا۔ اگر سبحان اللہ کہیں تو لطف ہی آ جائے۔ کیا کہتا ہے کہنے والا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا۔ ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، اور شعر اگر نہیں آتا تو سجی رہے گی تو آئے گا نا۔ میں باقی شعر پڑھوں گا، آپ نے آخر میں میرا ساتھ دیتے ہوئے بولنا ہے۔ ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، بولیے، ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ یہ ذکر کتنا بلند ہے، ذرا ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں۔ جناب آدم دنیا میں آئے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، زمین پہ آپ کو اتارا گیا، جناب آدم کو وحشت محسوس ہونے لگی۔ جنتوں کا راہی جب ادھر دنیا میں آئے، ادھر اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، جنگل بھی ہے، زمین ہے، بیابان بھی ہے۔ اس وقت انسانیت کا تصور ہی نہیں ہے۔ پہلا انسان جب دنیا پہ آیا، انہیں وحشت طاری ہوئی، ڈر لگنے
رب نے جبریل امی کو حکم فرمایا جبریل جا میرا آدم پریشان ہے اس کی وحشت دور کرنے کے لیے اس کے پاس اذان دے کیا کر بولو 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 کیا کر پھر بولو کیا کرو اذان دو قصائص کبریٰ کے اندر موجود ہے یہ روایت اور کنز العمال کے اندر موجود ہے اذان دو جب اذان دی گئی نا جناب آدم کو قرار آتا گیا سبحان اللہ بولو نا جناب آدم کو قرار آتا گیا جب قرار آیا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ جب جناب جبریل اس کلمے پہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ جو اپنے آقا کا نام سن کے خوش ہوا اتنی محبت سے بولے سبحان اللہ واہ واہ ماشاءاللہ جب یہ کلمہ سنا نا جناب آدم کو فوراً ذہن میں آیا جبریل یہ وہی نام تو نہیں ہے جو رب نے عرش پہ لکھا ہوا ہے ہاں یہ وہی نام ہے جناب جبریل نے اذان دی حضرت آدم کی وحشت ظہور ہو گئی آپ کو قرار آیا آپ کو سکون آیا یہ ہے انسانیت کی ابتدا اب ذرا چلیے انتہا پر میرے نبی ایک دن صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں سرکار نے تذکرہ فرمایا توجہ سرکار نے تذکرہ فرمایا حضور نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے آئیں گے حضور کی اللہ خیری صاحب یہ محبت کا تقاضا ہے نا کہ جب کسی کا بس بیان ہو نا تو محب کہتا ہے میرے محبوب کا بھی تو بیان ہو جس کو جس سے پیار ہوتا ہے قمر صاحب اس محب کی یہ چاہت ہوتی ہے کسی کا بس بیان ہو رہا ہے یہی بس میرے محبوب کا بھی بیان ہو جائے کتنا لطف آئے گا صحابیت کرتے ہیں یا رسول اللہ حضرت صالح تو اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے آئیں گے مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی اونٹنی ادبا پہ بیٹھ کے آئیں گے میرے نبی نے فرمایا نا اس پر تو میری بیٹی بیٹھ کے آئے گی پھر بولو اس پر تو میری بیٹی بیٹھ کے آئے گی سیدہ زہرا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرا اس میرے نبی کی سواری پہ بیٹھ کے آئیں گی یا رسول اللہ آپ کی سواری پہ بیٹھ کے آئیں گے میرے نبی نے فرمایا میرے لیے براق لایا جائے گا جو صرف میری خصوصیت ہوگی میرے لیے براق لایا جائے گا صرف میری خصوصیت ہوگی اس جیسا براق کسی نبی کا بھی نہیں ہوگا پھر میرے نبی نے فرمایا اتنے میں میرا بلال آئے گا جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پہ بیٹھا ہوا جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پہ بیٹھا ہوا اذان دیتا ہوا آئے گا جس کو لطف آیا وہ بولے سبحان اللہ اور محبت سے کہیے سبحان اللہ دادی قسم یہ تڑپ اور پھڑک پیدا کر کے مصطفیٰ کا ذکر سننے کا ذرا ایک مرتبہ جذبہ پیدا کرو پھر دیکھو لطف کتنا آتا ہے بلال آئیں گے اذان دیتے ہوئے جب بلال اس کلمے پہ پہنچیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ میرے نبی فرماتے ہیں کل عالم محشر نبی بھی سب نبیوں کی امتیں بھی جب کہیں گی ہم سب اس پر ایمان بھی لائے نہیں یار نہیں مزہ نہیں آیا حضور دی عظمت کی گل ہو رہی اسی طرح بولو سبحان اللہ سب کہیں گے ہم ایمان بھی لائے ہم تصدیق بھی کرتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے صرف ایک بات کروں گا میں دیکھتا ہوں کس کو کتنی سمجھ آتی ہے اس پر علماء نے لکھا اور بالخصوص علامہ ابن حجر نے میلاد النبی کتاب کے اندر لکھا فرماتے ہیں رب نے عالم ارواح میں بھی نبیوں سے وعدہ لیا میرا محبوب تمہارے پاس آئے گا تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا تمہارے پاس جو حکمت ہوگی دین ہوگا اس کی تصدیق کرے گا تم سے وعدہ یہ ہے تم نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے اس کی خدمت بھی کرنی ہے فرماتے ہیں وہاں یہ وعدہ لینا
سب نبیوں سے وعدہ لینا اور قیامت والے دن ساری کائنات کو نبیوں سمیت مصطفیٰ کے لواء الحمد کے نیچے جمع کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وعدے ہو جائے ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر دور میں اگر کسی کی نبوت کا سلسلہ چلتا ہے تو وہ آمنہ کے لال کی نبوت کا سلسلہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ پھر کہیے نا سبحان اللہ۔ توجہ، جو بات میں عرض کر رہا ہوں، انسانیت کی ابتدا ذکر بلند، قیامت آ جائے گی ذکر بلند۔ اس پر ایک نقطہ عرض کر کے پھر میں میلاد پڑھتا ہوں۔ توجہ، رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند کیا۔ اس کا ایک مطلب یوں بھی سمجھ لو، وہ کوئی اس کی بلندی دیکھنا چاہتا ہو تو یوں دیکھ لو، مفتی صاحب کسی خطیب کو بلائیں یہاں تقریر کرنے کے لیے، وہ تقریر کرے چنگی سونی، سارے بندے خوش ہوں، ایمان تازہ ہوئے، یہ آکھن گے نا بلایا جب ایسی تو بولو یار سبحان اللہ۔ اچھا چلو یہ نہیں سمجھو، حضور قبلہ افتخار الخیری صاحب ان کے مرشد آ جائیں یہاں سے، صبور بھائی یہ ان کے دوست نائب بھائی اٹھ کے کہیں ان کی بڑی خدمات ہے جناب، پیر صاحب یہ بڑا کام کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں، وہ کہیں گے نوازا ہوا جو ہمارا ہے۔ توجہ، معلوم ہوا جس کے کام پہ فخر ہونا تو یہاں دنیا والوں کا قانون بھی یہ ہے، وہ پھر فخر کے کر کے سینہ تان کے کہتے ہیں اور ساڈا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ نہیں یار مزہ نہیں آیا، پھر بولو ہیں، جسے رب کہے ذکر میں نے بلند کیا ہے۔ اور ایک اور نکتہ، اللہ تعالیٰ اپنے لیے واحد کے صیغے بھی استعمال کرتا ہے، جمع کے صیغے بھی۔ ہم جب تذکرہ کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا اللہ ہماری دعا قبول کر لے، یا اللہ ہمیں فلاں چیز عطا کر۔ اب پھر انہوں نے کہتے ہیں ابا جی ہمارے پاسے توجہ کرو، جے کوئی آکے ابا ہمارے پاسے تک تو جی ایسا ہوئے بدتمیزی کر رہے ہیں، انج کیوں؟ نہیں ابے نو تساں کہنا چاہیے، میں کہ ابے نو تساں آکو، اللہ نو تو آندے ہو۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے وہ رب ہے، واحد حقیقی ہے، یکتا ہے، ہم جب اسے تو کہتے ہیں نا یہ ادب اور بے ادبی کا تقاضا رکھ کے نہیں، ہم اس لیے اسے واحد کے صیغے سے پکارتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جس کا کوئی دوجا نہیں۔ بولو یار، جو رب کی توحید پہ ایمان رکھتا ہے وہ اونچی بولے سبحان اللہ۔ ہم اس لیے کہتے ہیں اس کا دوجا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ واحد حقیقی ہے، اس لیے ہم اسے واحد کے صیغے کے ساتھ بلاتے ہیں۔ وہ خود اپنے آپ کو بھی واحد کے صیغے کے ساتھ بھی یاد کرتا ہے، جمع کے صیغے کے ساتھ۔ لیکن آپ ذرا توجہ کریں تو جہاں جہاں وہ جمع کے صیغے استعمال فرماتا ہے، صرف میں اشارے کروں گا، وقت ہوتا تو میں آیتیں اسی ترنم سے پڑھتا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ، محبوبہ ہم نے تجھے بھیجا شاہد بنا کر۔ پھر بولو نا سبحان اللہ۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم۔ اس طرح جتنی آیتیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جملہ میرا آیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنا شعور رکھتے ہیں۔ رب کہتا ہے کہ میں واحد کے صیغے بھی استعمال کرتا ہوں لیکن جمع کے صیغے بھی۔ ہم نے قرآن میں دیکھا جہاں رب جمع
سیغے استعمال کرتا ہے، گویا وہاں رب چیلنج کرتا ہے، گویا رب وہاں چیلنج کرتا ہے کہ جو میں نے کیا اب ذرا اس کی مثل لا کے دکھاؤ، اس کا توڑ کر کے دکھاؤ۔ اب جملہ میرا آنے لگا ہے، رب کہتا ہے محبوب میں نے بھیجا ہے، اس کی مثل لا کے دکھاؤ۔ قرآن میں نے نازل کیا ہے، اس میں تغیر کر کے دکھاؤ۔ انسان کو احسن تقویم کر کے میں نے بنایا ہے، اس کے ساتھ کا بنا کے دکھاؤ۔ وَرَفَعْنَا سٹیج علیہ میں نے داد دے رہے ہیں، یہی کافی ہے، لیکن تسی بھی بول چھوڑو تو مزہ اور دوبالا ہو جائے گا۔ آیا جس طرح کل کائنات مل جائے ایک انسان نہیں بنا سکتی، کیوں؟ رب نے خلق نہ فرمایا ہے۔ کل کائنات مل جائے مصطفیٰ جیسا دوسرا لا نہیں سکتی۔ رب کہتا ہے وہی چیلنج ہے، وَرَفَعْنَا بلند ہم نے کیا ہے، کسی میں جرت ہے تو مصطفیٰ کا ذکر رات کے دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ توجہ محبوبہ، تیرا ذکر ہم نے بلند کیا، اتنا بلند ہے، بس میری گفتگو اینڈ ہوگی، اتنا بلند ہے کہ میرے نبی کی سیرت کا ایک ایک باب، ایک ایک لمحہ، میرے نبی کی صورت کا ایک ایک عضو آج بھی اس طرح واضح روشن ہے کہ میرے نبی کے امتی حضور کے ایک ایک پہلو سے واقف ہیں۔ بولیے 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 سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا ذکر ہم نے بلند کیا۔ محبوبہ تیرا میلاد بھی اتنا بلند ہے، بولو بولو۔ اب جڑے 2-4 منٹ میں لانا چاہتا تھا سبحان اللہ بول لے جاؤ تاکہ میں جلدی تھوڑی جان چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ محبوبہ تیرا ذکر ہم نے بلند کیا ہے، تیرا میلاد کتنا بلند ہے، بس میں جلدی سے سرکار کا میلاد پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وآدم لمنجدل فی دینتہ فسأخبرکم بأول امری انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ الرؤیا امی التي رأت حین ودعتنی لما ودعتنی خرج لها خرج منها نور وأضاء لها منه قصور الشام۔ توجہ فرمائیے، میرے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی درجہ ختم نبوت پہ فائز تھا۔ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ ایک جملہ رک کر کے اور بولنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب جاوا میں پیدا ہوئے، انہوں نے کچھ علم یہاں حاصل کیا، پھر پنڈی گئے، وہاں حاصل کیا، پھر مدرسے گئے، پھر مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد جناب یہ دارالافتاء میں گئے، وہاں جا کے مفتی کا سند حاصل کر کے مفتی بنے۔ جہاں کوئی ٹیچر بیٹھا ہے قبلہ قمر صاحب، یہ گئے انہوں نے جناب درس نظامی کی سند حاصل کر کے عالم بنے، پھر ٹیچر بنے، پھر محکمے میں گئے، وہاں کوئی عہدہ ملا، ان کا عہدہ بھی ان کے آنے کے بعد محنت کرنے کے بعد ایفرٹس کرنے کے بعد کوششیں کرنے کے بعد کسی عہدے پہ براجمان ہوئے، وہ بھی محنت کرنے کے بعد کسی عہدے پہ بیٹھے۔ کوئی دنیا کا بندہ ہے محنت کرتا ہے، دنیا میں آتا ہے، پھر جا کے کہیں عہدے پہ فائد ہوتا ہے، پر نبی وہ ہوتا ہے، اور بالخصوص میرے نبی وہ ہیں دنیا میں بعد میں آئے، بڑے بعد میں، یہ دنیا کی عمر بعد میں گزاری ہے، میرے نبی ختم نبوت کے درجے پہ پہلے فائد ہو چکے تھے۔ زندہ باد زندہ باد۔ بولو بولو
نہیں ہے میں اس کو تھوڑا سا مزید پھیلاتا، لیکن اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پتہ ہے کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے میں آج کل جلسوں میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم گولڈوی ہیں، ہم گولڈوی بھی ہیں، ہم میروی بھی ہیں، ہم نصیروی بھی ہیں، ہم چشتی بھی ہیں، ہم نظامی بھی ہیں، ہم بریلوی بھی ہیں، ہم رضوی بھی ہیں، لیکن یہ فانڈ ضرور کرو، بریلوی ہمارا مسلک نہیں ہے، مسلک ہمارا اہل سنت ہے۔ کچھ ہی بولو سبحان اللہ۔ اور یہاں میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، مسلک ہمارا کون سا ہے؟ اچھا بولو، اہل سنت۔ بریلوی بھی کہتے ہیں ہمارا مسلک اہل سنت، دیوبندی بھی کہتے ہیں ہمارا مسلک، بولو سانو کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے بھی مسلک اہل سنت، لیکن گزارش ہے ذرا تکو تے صحیح 14 صدیاں تو جس عقیدے تے اہل سنت رہے نے، اس گل تے سبحان اللہ تے بول چھڑو، اس پہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہی بیان فرمایا ہے، میرے نبی کا فضل کہ حضور پیدائش کے وقت بھی اللہ کے نبی، اس سے پہلے بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فضل پیدائشی پہ ہمیشہ درود، فضل پیدائشی پہ ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت لاکھوں سلام۔ توجہ، بس حضور کا میلاد پڑھ کے بات ختم۔ میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں میرا لال جب میرے وطن میں آیا نا مجھے کوئی پتہ ہی نہیں چلا، ہاں اتنا پتہ چلتا تھا میرے جسم سے خوشبوئیں آنے لگ جاتی تھی، میرے جسم سے، بولیے، میرے جسم سے خوشبوئیں آنے لگ جاتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں اتنا مجھے پتا ہے، بینا انا نائم والیقظہ، میں سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھی، یعنی سوئی ہوئی نہیں تھی بلکہ سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھی۔ اتانی آتل فقالا قولی اذا ولدتی اعیدہ بالواحد من شر کل حاسد اذا ولدتی سمیہ محمد یحمدہ اہل السماء و اہل الارض اسمہ فی التورات والانجیل محمد وفی القرآن احمد والقرآن کتابہ۔ آمنہ فرماتی ہیں ایک سونی صورت والا میرے پاس آیا، کہنے لگا وہ جو تیرے ہاں بیٹا پیدا ہونے لگا ہے آمنہ، جب یہ پیدا ہو جائے فوراً تو نے کہنا ہے میں نے ہر حاسد سے اسے اللہ کی پناہ میں دیا ہے، جب یہ پیدا ہو اس کا نام محمد رکھنا ہے۔ نام کیا رکھنا ہے؟ محمد۔ کیوں؟ اس کی تعریفیں آسمانوں میں بھی ہوں گی، اس کی تعریفیں زمینوں میں بھی ہوں گی۔ اس کا نام پہلی کتابوں میں احمد ہے، قرآن میں محمد ہے، قرآن میں محمد ہے، اور فرمایا ہاں قرآن اس کی کتاب ہوگی۔ اب آئیے چونکہ یہ سیکوینس قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری عرض کرتا ہوں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے مبارکبادیاں دی جاتی، درخت سلام کرتے، پتھر سلام کرتے، شجر و حجر مجھے سلام کر کے کہتے آمنہ مبارک ہو تیرے گھر میں نبیوں کا امام آنے والا ہے۔ فرماتی ہیں جس رات میرا بیٹا دنیا میں آیا، جس رات میرا بیٹا دنیا میں آیا میں اپنے کمرے میں موجود ہوں، میں کیا دیکھتی ہوں میرے گھر کی دیوار پھٹی، وہاں سے 3 عورتیں لمبے لمبے قدوں والی داخل ہوئیں، جب میرے کمرے میں آئیں میں دیکھ کے حیران ہو گئی اور یہ کون ہے اتنی سونی عورتیں؟ ایک آگے بڑھ کے کہتی ہے میں حوا ہوں، دوسری کہتی ہے میں آسیہ ہوں، تیسری کہتی ہے میں مریم ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی آمنہ تجھے تیرے بیٹے کی ولادت کی مبارک دینے آئی ہے۔ آمنہ فرماتی ہے میرا لال میرے وطن سے آیا، فرأیتہ مکحولا مدہونا مسرورا مغسولا معطرا مطہرا ساجدا للہ عز و جل۔ میں نے دیکھا میرا لال دنیا میں آیا
غسل دیے ہوئے ہیں، عطر لگے ہوئے ہیں، خوشبوئیں لگے ہوئے ہیں، زلفیں سنوری ہوئی ہیں، ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ کیا ہوا ہے، ختنہ کیا ہوا ہے۔ بس جناب آمنہ فرماتی ہیں میرا لال مجھ سے غائب ہو گیا، بادل سا آیا، مجھے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ جب میرا لال غائب ہو گیا میں حیران ہو گئی یہ کدھر گیا ہے۔ ایک کہنے والا دوسرے سے کہتا ہے اسے مشرقوں کی سیر کراؤ، مغربوں کی سیر کراؤ، اسے جنتوں میں لے جاؤ، اسے ہواؤں میں لے جاؤ، دریاؤں میں لے جاؤ۔ کہنے والا کہتا ہے کیوں؟ فرمایا تاکہ کل کائنات اس کے نام سے بھی واقف ہو جائے، اس کی صفتوں سے بھی واقف ہو جائے۔ فرماتی ہے واپس جب آئے نا میرا لال سبز کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، میرے لال نے یوں زمین سے ہاتھ میں مٹی کی مٹھی بھری اور یوں مٹھی کو بند کر لیا۔ پھر میں نے ایک کہنے والے کو سنا قبض محمد علی مفاتیح النصرت وعلی مفاتیح النبوت وعلی مفاتیح الریح وعلی مفاتیح النصرہ۔ دوسرے نے کہا قبض محمد علی الدنیا کلہا لم یبق خلق الا دخل فی قبضتہ۔ ایک نے کہا محمد نے نبوت کی چابیوں پہ قبضہ کر لیا ہے، محمد نے زمین کی چابیوں پہ قبضہ کر لیا ہے، محمد نے نصرت کی چابیوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ دوسرا کہنے لگا محمد نے ساری دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اور فرمایا کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو محمد کریم کے قبضے میں نہ آ گئی ہو۔ بس یہ شعر میرے ساتھ پڑھیں اور میری بات ختم ہو جائے گی۔ سرکار جب دنیا میں آئے ہر طرف رنگ و نور پھیلا تو کیا کہتا ہے کہنے والا کہ سوہنا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا، سوہنا ساجد بھائی لوگوں کو سارا سال یہ محفل یاد رہے اور جامع والے سے یاد کر کے خوش ہو کے یہ نغمہ لاتے رہے کہ سوہنا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا، بھوکا جتنے بھی سی کوئی اتھے رجدہ گیا، کہ منکرہ لایا بڑا زور نہ لے بہتا پایا شور پر او دے نام دا نکارا اور بجے دا گیا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب